آسٹریلیا نے टी20 سیریز میں پاکستان کو وائٹ واش کر دیا۔ کینگروز نے شاہینوں کو آخری میچ میں 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ میزبان بیٹرز نے 118 رنز کا ہدف 12ویں اوور میں ہی پار لگا دیا۔ سٹوئنس نے 27 گیندوں پر 61 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ ہوبارٹ میں گرین شرٹس نے ٹاس جیت کر پہلے باری لی، مگر بیٹرز کی ناکامی نے پھر شکست کو دعوت دی۔ قومی ٹیم 19ویں اوور میں صرف 117 پر ڈی۔ بابر اعظم 41 اور حسیب اللہ 24 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان کے 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ کینگروز نے ہوم گراؤنڈ پر شاہینوں کے خلاف مسلسل 7واں ٹی20 میچ جیت لیا۔ گرے ہوئے کاندھے، ڈری سہمی اپروچ، آسٹریلیا کی سی ٹیم نے کر دیا پاکستان کو ایکسپوز۔ شاہینوں کو برسبین اور سڈنی کے بعد ہوبارٹ میں بھی یک طرفہ شکست۔ ون ڈے سیریز سے ملنے والا سارا اعتماد مٹی میں مل گیا۔ قومی بیٹرز پوری سیریز میں بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ نائب کپتان سلمان علی آغا کے 3 میچوں میں صرف 5 رنز۔ بابر اعظم صرف 1 میچ میں چلے، 2 میں آئے اور گئے۔ صاحبزادہ فرحان کو بھی تینوں میچوں میں موقع ملا، ایک بار بھی ڈبل فگر میں نہ گئے۔ کپتان رضوان نے دوسرے ٹی20 میں ٹیسٹ والی اننگز کھیلی، ٹیم کو مشکل میں ڈالا اور چلتے بنے۔ بیٹرز کی بدترین پرفارمنس نے پاکستان کو ٹی20 میں 6ٹھی بار وائٹ واش کا داغ دلوایا۔ چیمپئنز ٹرافی خیریت سے پاکستان میں ہوگی۔ انڈیا کو کوئی مسئلہ ہے تو بتائے، حل کر دیں گے۔ وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے، ہمیں کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکتا۔ دنیا کی باقی ٹیمیں پاکستان آنے کو تیار ہیں۔ آئی سی سی کو اپنی ساکھ کا خود خیال رکھنا ہوگا، وہ تمام ممالک کا نمائندہ ہے۔ آئی سی سی کو خط لکھا ہے، اب جواب کا انتظار ہے۔ کھیل اور سیاست الگ چیزیں ہیں، اسے الگ ہی رہنا چاہیے۔ اب بھی چیمپئنز ٹرافی کے لیے اچھے کی توقع رکھتا ہوں۔ حسن نواز برطانیہ میں دیوالیہ قرار، شریف فیملی کا پہلی بار رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کے عرصے کے دوران ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ برطانوی عدالت نے حسن نواز کے موقف کو درست قرار دیا۔ سیاسی بنیاد پر سزا دینے کے لیے شریف خاندان کے کاروبار کو 4 بار دیوالیہ کرایا جا چکا ہے۔ شریف خاندان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے ایسے اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں۔ پہلی بار 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتوں کو نیشنلائز کیا تو شریف خاندان کا کاروبار بھی شامل تھا۔ پرویز مشرف کے دور میں شریف خاندان کے گھروں پر قبضہ اور فیکٹریاں سیل کر دی گئیں۔ ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے بھی اپنے دور میں یہی ظلم دہرایا اور شریف فیملی کی انڈسٹری کو تباہ کر دیا۔ 1 لاکھ لوگ باہر نکلے تو تمام قیدی رہا کرا لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی 24 نومبر کو احتجاج کی کال پر ملاقاتیں اور مشاورتیں۔ علی امین گنڈاپور کی ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھک۔ وزیر اعلیٰ نے ورکرز کو لائن آف ایکشن دے دی، کہا پورا زور لگائیں، احتجاج کامیاب کرائیں اور بانی کو رہا کرائیں۔ احتجاج کی کال بانی نے خود دی ہے، کچھ ہو جائے پیچھے نہیں ہٹنا۔ علیمہ خانم نے اڈیالہ جیل میں بھائی سے ملاقات کر کے گائیڈ لائن لی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا بھائی کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی بھی اپنے ملکوں میں احتجاج کریں۔ بیرسٹر سیف نے بتایا رکاوٹیں ہٹانے کا بندوبست کر لیا۔ پختونخوا کے نوجوانوں نے بانی کو باہر نکالنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اس مرتبہ مطالبات منوانے تک واپسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کا کہنا ہے 24 نومبر کو دمادم مست کلندر ہوگا۔ پرویز الہی سے ہدایات لے رہے ہیں۔ وفاقی حکومت اسلام آباد میں پھر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں الجہاد کے نعرے لگے۔ خارجی ملک میں انتشار اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ریاست کے خلاف جہاد کا اعلان ہوگا تو وہی سلوک کیا جائے گا جو خارجیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسروں کے بچوں کو آگے لگانے والے اپنے بچے لے کر آئیں۔ بشرا بی بی احتجاج لیڈ کریں، ایک طرف قاسم دوسری طرف سلیمان ہو۔ احتجاج پر لوگ رہا ہونے لگے تو جیلیں خالی ہو جائیں گی۔ پی پی رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں احتجاج کرنا ہر جماعت کا جمہوری حق ہے۔ احتجاج تقریب کاری میں تبدیل ہوا تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شازیہ مری نے کہا ایک بار پھر ملک میں انتشار پھیلانے کی کال دی گئی جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ احتجاج کے نام پر پیٹرول بم پھینکنا، گاڑیاں جلانا پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ٹیکس چوروں اور مدد کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا، کہا تمام شعبے ٹیکس ادا کر کے ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ معیشت کی صورتحال پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے ہدایت کی، عوامی ریلیف کو ہر دوسرے اقدام پر ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے، شرح سود میں کمی سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وی پی این کی بندش، قائمہ کمیٹی کے ارکان برہم، حکومتی سینیٹر وزارت داخلہ پر برس پڑے۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں سینیٹر عفنان اللہ نے پوچھا، وزارت داخلہ نے کس قانون کے تحت وی پی این بند کرنے کے لیے خط لکھا؟ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر زیادہ گند ہے، اس کو پہلے بلاک کرنا چاہیے تھا۔ سینیٹر محمد ہمایوں نے کہا وی پی این کی بندش کی وجہ ایکس ہے، ایکس کو بند کرنے کے لیے پوری آئی ٹی کی صنعت بٹھا رہے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے یہ وی پی این اسلامی سے غیر اسلامی کیسے ہوا؟ چھری سے قتل کرنا حرام ہے، سبزی کاٹنا حلال ہے۔ سینیٹر پلوشہ خان نے کہا وی پی این کو حرام کہنے پر عالمی سطح پر بدنامی ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے روزگار کمانے والے نوجوان پریشان ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے بریفنگ میں بتایا وی پی این کے بغیر آئی ٹی انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ 25,000 افراد نے وی پی این رجسٹرڈ کرا لیا، رجسٹرڈ وی پی این کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ پی آئی اے فروخت کرنے کے لیے حکومت کو دل بڑا کرنے کا مشورہ، نجکاری کے بغیر ہی 1.5 ارب روپے مزید خرچ ہو گئے۔ حکومت نے نجکاری کے لیے دوبارہ بولیاں طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نجکاری کے وفاقی وزیر علیم خان نے پی آئی اے کی نجکاری میں ناکامی کی ذمہ داری ایف بی آر پر ڈال دی۔ سینٹ کمیٹی برائے نجکاری کو بتایا پی آئی اے کی نجکاری میں ان کی سفارشات نہیں مانی گئی۔ بارہا کہنے کے باوجود ایف بی آر نے نئے طیاروں کی خریداری سے جی ایس ٹی نہیں ہٹائی۔ پی آئی اے بیچنا ہے تو حکومت کو دل بڑا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے حالیہ دورے میں کچھ ملکوں سے پی آئی اے کے لیے بات کی ہے۔ ابوظہبی پورٹ کمپنی کے ساتھ ابتدائی معلومات شیئر کر دی گئیں۔ نجکاری روکنے کے لیے پی آئی اے کی حالت مزید خراب کی جا رہی ہے۔ اسموک میں کمی کے بعد لاہور اور ملتان کے سوا پنجاب بھر میں کل سے تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ پنجاب میں اسموک کا زور ٹوٹ گیا، لاہور میں دن کو سورج چمکنے لگا، فضا صاف ہو گئی، شمال مغربی ہواؤں نے اسموک کی شدت میں کمی کر دی۔ لاہور میں ریسٹورنٹ سروسز کا وقت شام سے بڑھا کر رات 10 بجے کر دیا گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 4تھے نمبر پر چلا گیا۔ کراچی آلودہ ترین شہروں میں 6 نمبر پر ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ اسموک کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کے پلان کی عدالت نے تعریف کر دی۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعتوں کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ لکھا ماحولیاتی آلودگی اور اسموک کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب کا وافر بجٹ مختص کرنا قابل تعریف ہے۔ مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رہا تو پنجاب پر دور رس مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ لاہور سے صنعتوں کی منتقلی شروع کر دی، حکم نامے میں انکشاف۔ جی ٹی روڈ، ملتان روڈ، فیروز پور روڈ سے بھی صنعتوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا پلان ہے۔ اگلے سال مارچ سے لاہور میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ الیکٹرک بسوں سے ماحولیاتی آلودگی میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ حکومتی جواب کے مطابق پنجاب کے اضلاع کے گرد درختوں کا رنگ بنانے کے منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ دریائے راوی کے ساتھ شاہدرہ تک علاقوں میں شجرکاری کی جائے گی۔ سانحہ 9 مئی اور جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 25 نومبر کی تاریخ مقرر۔ اڈیالہ جیل میں اے ٹی سی نے بانی پی ٹی آئی کو کیس میں چالان کے اضافی نقول فراہم کر دی۔ پبلک پروسیکیوٹر نے بتایا کہ عدالت نے ڈی جی امیگریشن کو نامزد ملزمان کے بیرون ممالک سفر پر پابندی کا حکم دیا ہے۔ اے ٹی سی لاہور نے 9 مئی کے 4 مقدمات میں شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی کے 21 رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، آئندہ سماعت پر گواہان طلب۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ میڈیکل بنیادوں پر بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر۔ عدالت نے بشرا بی بی کو 21 نومبر کو حاضری یقینی بنانے کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ ریمارکس دیے
बुशरा बीबी आइंदा समात पर पेश न हुई तो जमानत मंसूख और जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। फैसलाबाद में अंडे बेचकर अखराजात पूरे करने वाले तालिब इल्म को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। 14 साल का कदीर अंडे बेचने निकला, फिर वापस न आया। गला कटी लाश घर आई, मां शिद्दत गम से निढाल। कहती है जैसे कदीर को मारा गया वैसे ही जुल्म करने वाले को भी मारा जाए। बच्चा तालीम का खर्च और साइकिल खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था। वालिद ने बताया 14 साल का अब्दुल कदीर गुज़श्ता शाम से लापता था। रात भर तलाश करते रहे। भट्टा मजदूर हूँ, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म को तेज धार आले से कत्ल किया गया। लाश खाली प्लॉट से मिली। मकतूल 7वीं जमात का तालिब इल्म और 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। तफ्तीशी अफसर का कहना है शवाहिद जमा कर लिए, मुलजिम तक जल्द पहुंच जाएंगे। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। चूनिया का रिहायशी 3 साल का बासिम बोलचाल से कासिर था। वालिदैन के साथ 6 महीने से स्पीच थेरेपी के लिए अस्पताल आ रहा था। आज थेरेपी लेने के बाद बासिम एडमिन ऑफिस के करीब पार्क में खेलने गया। पार्क में मौजूद मैनहोल पर ढक्कन नहीं था। झाड़ियां रखी हुई थी जिसमें गिरकर बच्चा जान से गया। सोगवार वालिद ने गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है मैनहोल का खुला होना मुजरिमाना गफलत है। जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। 4 दिन हो गए कोयटा से अगवा किए गए मुसव्विर खान काकड़ का सुराग नहीं लगाया जा सका। कोयटा की ताजिर तंजीमों ने कल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। सियासी जमातों ने हड़ताल की हिमायत कर दी। मुसव्विर खान को 15 नवंबर को सुबह स्कूल जाते हुए नामालूम अफराद ने अगवा किया। दस्ता में ससुरालियों के हाथों कत्ल, ज़ारा की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। MS सिविल अस्पताल का कहना है लाश के टुकड़ों की शनाख्त के लिए अलग अलग DNA करवाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। मुलजिमा सोगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला और किराए के कातिल नवीद का मजीद 4 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया गया। सूबे मुआशी मसाइल से दो चार हैं। वजीर आजम मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम को खत लिख दिया। कहा सूबे मुआशी मसाइल से दो चार हैं, इजलास की तलबी जरूरी है। आर्टिकल 154 के तहत 90 दिन में CCI का एक इजलास होना चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का आखिरी इजलास रवां साल जनवरी में हुआ था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ जैनब जंजुआ समेत 28 खवातीन वकला ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच तश्कील देकर आईनी तरमीम का जायजा लिया जाए। आईनी तरमीम कलअदम करार दी जाए। आईनी तरमीम के तहत होने वाले इकदामात पर अमल दरामद रोका जाए। सेनेट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी के बगैर आईनी तरमीम नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कहता हूं तवानाई संभाल कर रखें, जाया न करें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा अभी 2-3 साल लगेंगे चीजों को बेहतर होने में। 3 साल बाद हो सकता है बानी की मिस कॉल का जवाब मिल जाए, लेकिन इम्कान बहुत कम है। मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी निज़ाम मजबूत हाथों में है। पाक अमरीका मुश्तरका शराकतदारी $2 अरब तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान नेशनल काउंसिल बराए आर्ट्स में गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता हफ्ते हमने फैसलाबाद में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद माहौलियाती मज़ाहमत वाली फसलों को मुतारिफ करवाना है। बहरा अरब में $10 करोड़ की मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। तर्जुमान ANF के मुताबिक 2 कश्तियों में 871 किलो चर्स और 91 किलो क्रिस्टल स्मगल की जा रही थी। पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और ANF ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। मुनशियात फरोश एक कश्ती छोड़कर दूसरी में फरार हो गए। मुनशियात को आलमी मंडी तक पहुंचाने की कोशिशें की जा रही थी। गजा में इस्राइली फोर्सेज ने बमबारी करके मजीद 76 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 160 जख्मी हुए। शिमाली गजा में अल-कस्साम ब्रिगेड से झड़पों में 2 इस्राइली फौजी मारे गए। इस्राइली फौज के लेबनान पर भी हमले जारी। मजीद 29 शहरी शहीद और 120 जख्मी हो गए। बैरूत पर इस्राइली हमले में शहीद हिजबुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ की नमाज जनाजा सैदोन में अदा कर दी गई। ब्राजील की मेजबानी में G20 सरबराही इजलास। दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के सरबराह रियो डी जनेरो में सर जोड़कर बैठ गए।
غربت کے خاتمے، موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف مالیاتی تعاون بڑھانے سمیت دیگر اقدامات پر بات ہوگی۔ روس یوکرین جنگ اور مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی غور ہوگا۔ 2 روزہ اجلاس میں ملیشیا، اسپین، مصر، قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت 19 ملکوں کے سربراہان کو بطور مبصر شرکت کی دعوت دی گئی۔ بھارت سے مفرور حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر چیف ایڈوائزر محمد یونس کا قوم سے خطاب، کہا انصاف کو یقینی بنانے کے لیے سابق وزیر اعظم کو کٹہرے ملانا ہوگا، ملک میں ہنگاموں کے دوران ہونے والے ہر قتل کا حساب لیا جائے گا۔ 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس 5 سے 8 دسمبر تک آرٹس کونسل کراچی میں منعقد ہوگی۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کہتے ہیں کانفرنس میں ماحولیات سمیت مختلف سیشنز ہوں گے۔ ہم ہر ضلع میں آرٹس کونسل قائم کریں گے۔ ملک کے تمام ثقافتی اداروں کو فعال ہونا چاہیے۔ چیمپئنز ٹرافی کا ملک کے مختلف شہروں میں سفر جاری، چمچماتی ٹرافی ایبٹ آباد پہنچ گئی۔ تقریب رونمائی ایوب میڈیکل کمپلیکس میں منعقد ہوئی۔ طالبان نے ٹرافی کے ساتھ سیلفیاں بنائی۔ ایبٹ آباد سے ٹرافی کو ٹھنڈیانی اور نتھیا گلی لے جایا جائے گا۔ اور نیو یارک میں UFC کے شاندار مقابلے، نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مشیر خاص ایلون مسک کے ساتھ مقابلہ دیکھنے پہنچے۔ ٹرمپ نے جان جونز کو مبارکباد دی۔ ہیوی ویٹ فائٹ میں امریکہ کے جان جونز نے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا۔ ٹرمپ سٹائل میں ڈانس بھی کیا۔